چنگا لگتا نہیں، بلکہ کسی نے کہا کہ کد سواد نہ مشری اندر تے اساں ٹھنڈا وی چک دکھیا انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کنڈر والا اسے کہتے ہیں میلاد کہ نبی کی بات ہو مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، نبی کا ذکر ہو چہرہ پھول کی طرح مہک اٹھتا ہے۔ لجپال نبی بیٹھے ہیں، ایک صحابی آیا آ کے رونے لگا، لجپال نبی غمدار نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا، کیا اٹھایا؟ اور کہا کیوں روتا ہے؟ کیا تیرا مال برباد ہو گیا؟ کیا اولاد تباہ ہو گئی؟ عرض کرنے لگا حضور اگر مال برباد ہوتا دکھ نہ ہوتا، اولاد مر جاتی دکھ نہ ہوتا، صدقے تیرے مدنی میرے آپ نے کہا روتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں، ایک امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں، تو پھر میں کہوں سینکور بلا کے آل جو پوچھیا سب آہی بھرن دی تسا گئی۔ بندہ دکھی ہو، درد اندر ہو اور کوئی ہاتھ رکھنے والا، کوئی مرم رکھنے والا میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی آیا آ کے کہا حضور میرا مال برباد ہو جاتا دکھ نہ ہوتا، اولاد خود مر جاتی دکھ نہ ہوتا، صدقے تیرے مدنی میرے آپ نے فرمایا بتا پھر درد کون سا ہے، دکھ کون سا ہے؟ کہا آقا میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھا لا محمد رسول اللہ۔ آقا میں گھر گیا، اب میں نے قرآن اٹھایا۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں؟ ہمیں پھر روزانہ کم از کم زیادہ نہیں تو ایک صفحہ تو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے، قرآن ہمیں طاقت دیتا ہے۔ میرے سونے نبی لجپال نبی کے غلاموں نے بتایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو سیکھنا بھی عبادت ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو سکھانا بھی عبادت ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اپنے پاس رکھنا بھی عبادت ہے۔ یاد رکھو اس میلاد میں آئے ہو تو نیت کر لو اے مولا ہم ہر روز قرآن پڑھا کریں گے، یہ میلاد کا مقصد ہے۔ اے اللہ ہم ہر روز قرآن پڑھا کریں گے، دیکھ کے پڑھا کریں گے۔ اب صحابی کہتا ہے حضور میں نے اللہ کا کلام اٹھایا، وہاں پہ لکھا ہوا پایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ رب کل ان بچیوں کو بھلائے گا جن کو زندہ قبروں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ مولا میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنی ایک بچی میرے گھر میں آئی، جب پیدا ہوئی میرے اوپر شیطانی غلبہ تھا، میں نے بچی کو 6 سال تک پالا، جب بڑی ہوئی میں جنگل میں لے گیا، آقا میں گلا کھودتا تھا، وہ کھڑی ساتھ تھی اور اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی اور کہتی بابا کیوں تھکا رہے ہو، لیکن
یہ سوال کیا جائے گا ان بچیوں سے کہ کس گناہ کی وجہ سے تم سے سب مارا گیا۔ آقا میں تیری بارگاہ میں جب جاؤں گا میں اپنے گناہ کا حساب کیسے دوں گا؟ اب صحابی رو رہا ہے، میرا نبی مسکرا رہا ہے۔ میرا نبی تو مسکرانے کے لیے آیا ہے، میرا نبی رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہے، میرا نبی ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی نہ گھبرا، کل جب قیامت کا دن آئے گا میں میدان معاشر میں آؤں گا، تجھے بھی بلاؤں گا، تیری بیٹی کو بھی بلاؤں گا، اسے تجھ سے راضی فرماؤں گا، تجھے اس سے راضی فرماؤں گا، دونوں کو جنت میں داخل۔ تو پتہ یہ چلا ہماری ماں کو عزت ملی میلاد کے صدقے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میلاد کیا ہے؟ کیا سوال تھا؟ میلاد کیا ہے؟ اس کا جواب ہے حضور کی جو یاد ہے وہ ہم غریبوں کا میلاد ہے۔ دوسری بات کہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کعبے کو عزت ملی میلاد کے صدقے، ہمارے چہرے بچے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں پہ پردہ ہے میلاد کے صدقے، ہماری ماں کو مقام ملا میلاد کے صدقے، ہمارے بہنوں بیٹیوں کو عزت ملی میلاد کے صدقے۔ اور تو اور خود رب نے فرما دیا اے اللہ کے بندو، یہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان فرمایا، ان کیا فرمایا؟ ان جہاں بھی قرآن میں آ جائے اس کا مطلب ہے مدنی میں نہیں بولتا، تو اے مدنی تو ان کو بتا، تو ان کو سمجھا۔ کیا سمجھاؤں مولا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب اللہ کا فضل ہو، کیا ہو؟ اللہ کا فضل، رزق بھی اللہ کا فضل ہے، اولاد بھی، بولتے جاؤ نا، اولاد بھی اللہ کا فضل ہے، صحت بھی اللہ کا فضل ہے، مال ملے یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ سب سے بڑا فضل محمد مصطفیٰ، سب سے بڑا فضل محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اگلی آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور جب اس کی رحمت ہو، اب بیٹی بھی رحمت ہے، کیا ہے جی؟ اس لیے بیٹی گھر میں پیدا ہو تو خوشیاں منانی چاہیے، بیٹی آ جائے تو یہ بھی رحمت، تمہارے گھر تک رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے، اور سب سے بڑی رحمت محمد مصطفیٰ، اور اس کی دلیل بھی قرآن میں آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے مدنی، جب میرے بارے میں کوئی پوچھے الحمدللہ رب العالمین، میں دونوں جہانوں کو پالنے والا، اور جب تیرے بارے میں کوئی پوچھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری رحمت چھائے گی۔ اس لیے اب آیت میں پڑھ رہا تھا کہ قل بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو، جب اللہ کا فضل ہو وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہو تو کیا کرو؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو جی؟ خوشیاں مناؤ۔ اب خوشیاں، جو مومن بندہ ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوشی مناتا ہے، جو کافر ہے وہ اپنے شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے خوشیاں مناتا ہے۔ یہ خوشی کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت دے اس نعمت کا چرچا عام کر دو۔ یہ چرچا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، ذکر آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کرو، ذکر آپ ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے کرو۔ یہ چرچا کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا ایسے اپنے محبوب کا ذکر کرو، ایسے اس نعمت کا چرچا کرو کہ پوری کائنات کو پتہ چل جائے کہ کوئی محبوب اللہ۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اتنا حسین چہرہ دیا،
رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے بندے میں نے تجھے حسین اور بہترین بنایا۔ رب نے جنت بھی بنائی، رب نے آسمان بھی بنائے، رب نے فرشتے بھی بنائے، رب نے حوریں بھی بنائی، رب نے دنیا کی ہر چیز بنائی، لیکن رب نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ کیوں جی؟ رب نے ہمیں اولاد دی، رب نے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے، رب نے کہا میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں پالنے والا، میں دینے والا، تو لینے والا، میں بانٹنے والا، تو لوٹنے والا۔ لیکن جب اللہ نے اپنے یار کو بھیجا، محبوب پروردگار آدم کو بھیجا، یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کو بھیجا، محبوب پروردگار کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، اللہ کا قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے اپنے یار کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا۔ اب نمک حلال کون ہوتا ہے؟ جو کھا کے بھوکے، جو کھا کے شکریہ ادا کرے۔ کیا کریں بابا جی؟ کھا کے نمک حلال، جس کا کھانا اسی کا کھانا۔ ہم تو کھائے صدقہ نبی کر رہے ہیں، اور رب نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے۔ اب احسان ہو جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا احسان ہے اللہ کا، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ آپ آئے ہو، میں آیا ہوں، سب سے پہلے قرآن پڑھا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب کو دے دیا، مولا تیرا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، فرمایا جو اگر وہ بندے کی طرف سے ہو اس بندے کی عزت اور توقیر کی جائے۔ اگر رب کی طرف سے ہو تو حمد و ثنا کی جائے، بندے کی طرف سے ہو تو پھر اس بندے کی عزت اور توقیر کی جائے۔ تیسرا فرمایا جو انعام ملے اس نعمت کی تعریف کی جائے۔ اللہ نے تو وہ نعمت دی ہے جس کی قسمیں بھی خود رب کھاتا ہے۔ رب آکھے یا سونیا محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا وا، لوگی میری قسمہ کھاندے نے میں تیری قسمہ کھاندے۔ اس لیے آپ آئے بیٹھے یار کی محفل میں، اور یہ بھی شکرانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ہے۔ مولا محبوب تو تیرا بڑا سونا ہے، محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، رب نے اپنا محبوب ہمیں دیا، یہ رب کا کرم ہے۔ اور محبوب ایسا، سرائکی والا کہتا ہے کہ محبوب سبے رکھ ایک پاس، کیا کہا؟ محبوب سبے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاسے، تلوار تو دستی ایک پاسے، انہیں ابرو کا اشارہ ایک پاسے، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، سادہ محمد ربی پیارا ایک پاسے، قرآن دا پارا ایک پاسے، سارے محمد ربی دا رخسارا ایک پاسے۔ آج میں بیٹھا ہوں، میں گھڑی نظر ہی نہیں آ رہی، شاہ صاحب لگے رہے ہیں۔ گھڑی رکا کے رکھیں، آج نہ ٹائم نظر آئے گا نہ تکلیف ختم ہوگی۔ ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں نبی کا میلاد منانے کے لیے۔ ہم یہاں پر نعتیں پڑھتے ہیں، ہم نعتیں پڑھتے ہیں بن دیکھے، صحابہ والدہا کا مکھڑا دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ ان کی نعت کا انداز کیا ہوگا؟ یہ نعتیں کوئی آج سے نہیں شروع ہوئی، جب کائنات میں کچھ نہ تھا تب بھی نعت تھی۔ اور میرا نبی ایسے مسجد نبوی میں تشریف فرما، حضرت حسان بن ثابت میرے نبی کا نام تھا۔ میں نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں بن دیکھے، وہ والدہا کا مکھڑا دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، ابوبکر بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے ہاتھ کھڑا کیا، میرے نبی نے یوں نظر دوڑائی، فرمایا حسان کیا بات ہے
کہ حضور من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے آپ کی تعریف۔ کیا کہا؟ حضور من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے آپ کی تعریف کرو، آپ کی نعت کرو، صدقے تیرے مدنی میرے۔ آپ نے یہ نہیں کہا بیٹھ جا، نہیں فرمایا ادھر آ، اس کے لیے منبر بھی رکھاؤ، اور جب یہ بولتا ہے اس کی مدد جبریل امین کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اب آیا حسان، اپنا ایمان دیکھو اور عقیدہ پختہ کرو۔ یہ عقیدہ صحابی کا ہے۔ کس کا ہے؟ صحابی کا عقیدہ۔ کیا کہتا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے گا۔ یہ عربی ہے، اس کا ترجمہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحابہ بھی بیٹھتے ہیں، اور یہ صحابی حضرت حسان بن ثابت نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ، کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے مدنی آپ جیسا حسین محجبین میری آنکھ نے دیکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ اے محبوب احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر کہا دیکھا کیسے ہو؟ واجمل منک لم تلد النساء، کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے چاہا ہی نہیں۔ آگے کیا کہا تھا؟ خلقتا مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا۔ اب یہاں پہ میرا نبی فرما سکتا ہے رک جائے، عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، لیکن میرے نبی کو پتا تھا یہ بولتا جائے گا، عقیدہ بنتا جائے گا، امت کا کام بنتا جائے گا۔ اب کہا خلقتا مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، نہ علم کی کمی، نہ حسن کی کمی، نہ سیرت میں کمی، نہ جمال میں کمی، نہ کمال میں کمی، بلکہ ہر لحاظ سے کامل اکمل بنایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو یوں لگتا ہے آپ بولتے گئے ہو، رب سجاتا گیا۔ یہ نبی کی نعت ہے، یہ کیا ہے؟ اور آخر میں آپ کو ایک پیغام دوں گا، وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی صورت ہے والعصر، کیا ہے؟ اس کے اندر رب نے قسم کھائی ہے، کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی، کیا کہا؟ میلاد کا ہم نے حاصل بھی نکالنا ہے نا، کیا فرمایا؟ قسم ہے مجھے عصر کے وقت، نماز کی قسم ہے۔ اور بعض جگہ مفسرین کرام نے کہا کہ والعصر سے مراد نبی کے زمانے کی قسم، رب نبی کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اور کچھ علماء نے لکھا یہاں مراد عصر کا وقت ہے، یعنی نماز کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ اور نماز بھی ہمیں بولو نا، جمعے کی یا عید کی؟ ہاں بابا جی ماشاءاللہ، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ عاشق ہوتے ایسے ہیں کہ جب بھی بلاوا آئے عاشق دوڑتا ہوا آ جائے۔ وہ کہنے والے نے کہا نا ایویں تے قیمت پہندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پہنا ہے، کچرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا۔ ہم عاشق بھی بنے اور نماز بھی نہ پڑھیں، کیوں ایسے کام نہیں چلتا۔ یہ 4 خوبیاں آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ امام شافعی تخت کا امام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر پورا قرآن نازل نہ کرتا، صرف یہ ایک سورت عطا کرتا، بندے کے لیے یہی کامیابی کے لیے کافی۔ ایک سورت۔ اب کہا کیا ہے؟ کہا والعصر، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی۔ کیا کہا؟ قسم ہے مجھے
آپ بھی آپ کی وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھیں گے، ساری نمازیں پڑھیں گے۔ کل عصر قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ صحابہ نے کہا آقا کیا سارے خسارے میں؟ کہا آگے قرآن پڑھ تجھے علاج مل جائے گا۔ دارالشفا میں رہ کر میں بیمار کیوں رہوں؟ جب چارہ ہے تم میرا تو میں لاچار کیوں رہوں؟ اے اللہ کے نبی آپ اس کا علاج بتاؤ۔ کہا چار خوبیاں۔ کتنی خوبیاں؟ پہلی خوبی اسی آیت کے اندر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلے وہ بندہ اپنا ایمان پختہ کرتا ہے، اپنا ایمان یعنی کلمہ پڑھ لے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسرا کام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ نماز پڑھے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ رزق حلال کمائے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت خدمت کرے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ قرآن پڑھے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ برائی سے بچے۔ یہ میلاد کی برکت سے چار خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ پر جو ایمان لائے ہو اس کے اوپر کامل ایمان رکھو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسری وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرو۔ تیسری خوبی فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہا کرو۔ بھائی نماز پڑھ لے، بھائی روزہ رکھ لے، بھائی برائی سے بچ لے، یہ کام ہر بندے پر ضروری ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، پکڑ لینا۔ بیٹا مر جائے، اولاد مر جائے، آپ بیمار ہو جاؤ، کبھی بے صبرے نہ ہونا۔ اگر صبر والے ہوگے تو کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس میلاد کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا ہمارے اندر بھی یہ چار خوبیاں پیدا فرما۔ اے مولا ہمیں بھی سچا پکا نمازی بنا۔ اے مولا ہمیں اپنے نبی کا سچا اور پکا امتی بنا۔ اے مولا ہمیں اسی طرح ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حضرات گرامی دعوت یہ ہے الحمدللہ بچیوں کا مدرسہ ہمارے حرم گیٹ میں موجود ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم دیں۔ وہاں پہ 2 سالہ عالمہ فاضلہ کورس بھی کرایا جاتا ہے، 9 سالہ عالمہ فاضلہ کورس بھی کرایا جاتا ہے، قرآن پاک کی حفظ اور ناظرے کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے یہی التماس ہے کہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔